میرے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات سے کہا، ارشاد فرمایا، اگر تم دنیا کا مال و زر چاہتی ہو، کہ جیسے یہاں دیگر بڑے بڑے سرداروں کی بیویاں ہیں اور ان کے بڑے عالیشان گھر ہیں اور بڑے زیور ہیں اور بڑے ان کے پاس دولت ہے، اگر تم یہ چیزیں چاہتی ہو تو میں تمہیں آسان طریقے سے اپنے سے جدا کر دیتا ہوں اور تمہیں آزاد کر دیتا ہوں، تم ان چیزوں کو اکٹھا کر لو۔ یہ جو دنیا کی مال و متاع ہے، ان چیزوں کو اکٹھا کر لیں۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے اس بات کا تذکرہ کیا ام المومنین حضرت عائشہ الصدیقہ سے، اگر تم چاہو تو میں تمہیں آسان طریقے سے خود سے آزاد کر دیتا ہوں اور تم مال و زر کو اکٹھا کر لو۔ جب یہ بات ارشاد فرمائی، پھر فرمایا، عائشہ فیصلہ کرنے میں جلدی نہ کرنا، ماں باپ سے مشورہ کر لیں، دل کے ساتھ سوچ لیں کہ میرے ساتھ رہنا ہے یا مال و زر کو اکٹھا کرنا ہے۔ اب ذرا دلوں کو تھام کے سنیں اور میری بیٹیوں تک یہ پیغام پہنچائیں۔ جب یہ بات حضور نے ارشاد فرمائی تو حضرت عائشہ نے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچا، بغیر سوچے فوراً فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو قرب رسول حاصل ہو، دنیا کی کون سی نعمت ہے جس کی خاطر قرب رسول کو چھوڑا جا سکتا ہے؟ دنیا میں کون سی ایسی نعمت ہے کہ جس کے عوض میں ہم قرب رسول کو چھوڑ دیں، ہم معیت رسول کو چھوڑ دیں؟ اور پھر اگلی بات فرمایا دنیا میں کون سی ایسی ہستی ہے یا کون سا ایسا ہمارا رشتہ ہے کہ حضور کو چھوڑنے کے بارے میں ہم جن سے مشورہ کریں؟ ہماری جو سب سے بڑی جو کمائی ہے وہ معیت رسول ہے، وہ قرب رسول ہے۔ بھاڑ میں جائیں دنیا کے زیور اور بھاڑ میں جائیں دنیا کے جاہ و ملال اور دنیا کے عہدے اور منصب، ہمیں ان چیزوں کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس لیے کہ ہمیں قرب رسول حاضر ہے، قرب رسول ہمیں حاصل ہے، ہمیں ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ بلال حبشی کے اکاؤنٹ میں کتنے پیسے پڑے ہوئے تھے؟ سلمان فارسی کے اکاؤنٹ میں کتنے پیسے پڑے ہوئے تھے؟ مجھے بتائیں، کامیاب کون ہے؟ بلال حبشی کامیاب ہوئے ہیں یا امیہ کامیاب ہوئے ہیں؟ اس لیے قرآن مجید نے اس کو بیان فرمایا، الہاکم التکاثر، یہ جو تم مال کی دوڑ میں ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہو، یہ تم ہلاکت کے قریب جا رہے ہو، حتی زرتم المقابر۔ اور پھر قبروں کا خاص طور پہ ذکر کیا، جا کے ان لوگوں کی قبریں چیک کریں جن کا مقصد صرف پیسے اکٹھے کرنا تھا اور دولت جمع کرنی تھی، وہ اللہ اور اس کے رسول کے راستے کو بھول چکے تھے، جا کے ان کی قبریں تو چیک کریں۔ ان کی قبروں کی مٹی جو ہے وہ ہوا نے اڑا دی ہے اور قبریں خالی نظر آ رہی ہیں۔ وہ جو بڑے بڑے برانڈڈ قسم کے اور ہزاروں کے حساب سے مہنگے ترین جو سوٹ پہنتے تھے، ان کے جسم پر کفن بھی آج موجود نہیں ہے۔ قبر کی مٹی نے ان کے کفن کو بھی ختم کر دیا۔ حتی زرتم المقابر، ان قبرستانوں میں جا کے دیکھیں ان لوگوں کے حال کیا ہوئے ہیں جن کا مقصد صرف دولت کو اکٹھا کرنا تھا، انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو پیچھے چھوڑ دیا اور دنیا کے پیچھے بھاگتے رہے۔ ان کا نتیجہ کیا ہوا ہے؟ رات کو میں نے یہ بات منڈی بہاؤالدین میں عرض کی، یہ جو ہمارے پاس 1000 کا نوٹ ہے، اس کے پیچھے ایک تصویر بنی ہوئی ہے۔ آپ جانتے ہیں یہ کس کی تصویر ہے؟ یہ مقبرہ جہانگیر کی تصویر ہے، برے صغیر کا بادشاہ جہانگیر۔ اللہ اکبر۔ اس وقت برے صغیر میں 7 ملک تھے جس کے اوپر اس کی حکومت تھی، جس کے حکم سے 7 ملکوں کا نظام بدل جاتا تھا۔ آج کا پاکستان، آج کا بنگلہ دیش، آج کا انڈیا، آج کا نیپال، آج کا بھوٹان، آج کا سری لنکا اور آج کا افغانستان، ان 7 ملکوں پہ حکومت کی ہے جہانگیر نے۔ یہ شاہدرہ کے قریب اس کا یہ مقبرہ ہے۔ اللہ اکبر۔ جب وہ فوت ہوا تو اس کی بیٹی نے ایک کتاب لکھی، اس کتاب کے اندر اس نے ایک شعر لکھا اپنے ابا کے بارے میں، جو آج اس کی قبر میں لکھا ہوا ہے، بر مزار ماں غریباں، نہ چراغ نہ گلے، نہ پرے پروانہ سوزد، نہ صدائے بلبلے، نہ میں کسی کا حبیب ہوں نہ میں کسی کا رقیب ہوں، کہ میرے باپ کی قبر اس غریب کی قبر ہے۔ یہ بیٹی نے شعر لکھا ہوا ہے،
ذیب النساء نے شعر لکھا کہ میرے باپ کی وہ غریب آدمی کی قبر ہے جہاں کبھی کسی پروانے نے حاضری نہیں دی، جہاں کبھی شمع نہیں جلی، جہاں کسی نے پھولوں کے ہار نہیں ڈالے۔ حقیقت کیا ہے اس کی کہ 7 ملکوں پہ اس کا حکم چل رہا ہے، لیکن زندگی صرف مال و زر جوڑنے میں گزاری ہے۔ تو قبر کا حال کیا ہے؟ اس قدر غریب کی قبر بنی ہوئی ہے، وہاں کوئی دعا کرنے کے لیے تیار نہیں، وہاں کوئی دعا مانگنے کے لیے تیار نہیں، وہاں کبھی کوئی شمع جو ہے وہ پھیرا نہیں لگاتی، وہاں کبھی کسی پروانے کا چکر نہیں لگتا۔ اور راوی کے کنارے آپ چل رہے ہوں، یہ اس کی بیوی ہے ملکہ نور جہان، یہ بادشاہ کے پیچھے بیٹھی ہوتی، اگر جہانگیر کا کوئی فیصلہ اس کو پسند نہ آتا تو وہ اندر سے آواز دیتی، جہانگیر اپنا فیصلہ بدل دیتا۔ یہ راوی کے کنارے اس کا وہ مقبرہ ہے قبر پہ، اور وہاں پھر اس نے شعر لکھے، ٹوٹا ہوا ساحل راوی پہ مکان ہے، کہتے ہیں کہ یہ مکان نور جہاں ہے، ایسی تو کسی جوگن کی کٹیا نہیں ہوتی، ہوتی ہے مگر یوں سرے صحرا نہیں ہوتی، جہاں دن کو بھی سیاہی کا سما ہے، کہتے ہیں کہ یہ آرام گاہ نور جہاں ہے۔ اب شادرے سے تھوڑا سا آپ آگے چلے جائیں، داتا علی حجویری کا مزار ہے۔ جیسے قرآن مجید نے کہا ہے نا کہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون، یہ تو لوگوں کو قبر میں جا کے خبر ہوئی، ہم نے تو اپنی زندگیاں ضائع کر دی۔ داتا علی حجویری نے یہاں شادی کوئی نہیں کی، ان کی یہاں اولاد بھی کوئی نہیں، ان کا یہاں پر خاندان اور برادری بھی کوئی نہیں، انہوں نے یہاں پہ آ کے الیکشن بھی کوئی نہیں لڑے، اور یہاں پہ آ کے کوئی بڑے بڑے بزنس اور بڑی بڑی انڈسٹریاں بھی نہیں لگائیں۔ بادشاہوں کی اور بادشاہ کی ملکہ کی قبریں فاتحہ کو ترس رہی ہیں، اور وہاں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری جیسے لوگ داتا علی حجویری کے مزار پہ حاضر ہو کے 40 دن بیٹھ کے اٹھتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصاں را پیر کامل کاملاں را رہنما۔ علامہ اقبال جیسی ہستی ملکہ نور جہان کے مقبرے کو کراس کر کے اور مقبرہ جہانگیر کو کراس کر کے داتا علی حجویری کے مزار پہ حاضر ہو کے کیا کہہ رہے ہیں؟ سید حجویر مخدوم امم مرقد او پیر سنجر راہ حرم۔ لوگوں مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے میں حرم کی سرزمین پہ حاضر ہوا ہوں، مرقد او پیر سنجر راہ حرم۔ یہ حقیقت ہے۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ کتنے غوث، کتنے ابدال، قلندر کتنے، تیرے عشق میں ڈوبے ہیں سمندر کتنے، سرخ روح ہے تو فقط آج تیرے فقیروں کے مزار، وگرنہ دنیا میں گزرے ہیں سکندر کتنے، وگرنہ دنیا میں گزرے ہیں سکندر کتنے۔ تو اس لیے قرآن مجید نے ہمیں اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے، الہاکم التکاثر، تم مال اکٹھا کرنے میں حرص نہ کرو، ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش نہ کرو، حتی زرتم المقابر، اس کوشش میں کتنے لوگ قبروں میں جا پہنچے ہیں، کلا سوف تعلمون، پھر انہیں خبر ہوئی کہ یہ تو حقیقت ہی نہیں تھی۔ اس لیے حدیث مبارکہ میں ہے کہ تھوڑا تھوڑا رزق جن کو ملا دنیا میں اور وہ اس پہ راضی ہو گئے۔ ایک حدیث مبارکہ ہے کہ جو بیوی اپنے خامد کی کم دولت پہ راضی ہو جائے، اگر وہ غریب ہے تو بیوی راضی ہے، اور اس کے اوپر خواہشات کا جو ہے وہ انبار نہیں لگا رہی، وہ اس بات پہ راضی ہے کہ جو اللہ ہمیں دے رہا ہے ہم اس پہ خوش ہیں۔ یہ نہیں کہتی کہ میں اپنے ماں باپ کے گھر میں تو ہزاروں نعمتیں میرے پاس تھیں، میں ہزاروں کے حساب سے سوٹ پہنتی تھی، میرے یہ معاملے تھے، میرے یہ معاملے تھے، جب سے اس گھر میں آئی ہوں میں تو بھوکی رہتی ہوں، میرے کپڑے نہیں ہیں، مجھے اس قسم کی جو ہے وہ سہولتیں نہیں ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو خاتون اپنے مرد کی غربت پہ راضی ہو گئی، میں اس خاتون سے وعدہ کرتا ہوں قیامت میں اللہ تعالیٰ اسے جنت میں میرا پڑوس عطا فرمائے گا۔ اور اسی طرح مرد کے بارے میں فرمایا، حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو اللہ کی طرف سے کم نعمتوں پہ راضی ہو گیا، اللہ نے اس کو تھوڑی نعمتیں دیں اور وہ اللہ کا شکر ادا کرتا رہا، اور پھر اللہ کی یاد سے، اللہ کی محبت سے غافل نہیں ہوا، قیامت والے دن اللہ اس کے نیک عملوں پہ راضی ہو جائے گا۔ تو اس لیے، اور یہ حقیقت ہے، حضور کی جمیع امت میں سے سب سے امیر ترین صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف،
740.9 بلین امریکی ڈالر آپ نے وراثت میں چھوڑے ہیں، صرف جو کیش تھا۔ لیکن حضور کی کیا حدیث واقع ہے، جنت میں صحابہ میں سے سب سے آخر میں جائیں گے، حساب دینا ہے۔ حضرت سلیمان نبیوں کی فہرست میں مالی لحاظ سے سب سے زیادہ امیر ہے، لیکن جنت میں تمام نبیوں سے آخر میں جائیں گے۔ اس لیے وہ دولت، کیسے اقبال نے کہا تھا کہ اس رزق سے موت اچھی، اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ وہ رزق جمع کریں جو اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں جمع ہو، اور دین کو چھوڑ کے، نیک اعمال کو، اللہ کی محبت کو پیچھے رکھ کے پیسے کے پیچھے دوڑ نہ لگائیں، یہ حقیقت نہیں ہے۔ کامیابی جو ہے اللہ کے ہاں، جس چیز کی کامیابی ہے اور جس چیز کا سب سے والعصر ان الانسان لفی خسر، انسان جو ہے وہ خسارے میں کیوں ہے؟ لیکن فرمایا وہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں، کون سے لوگ؟ الا الذین آمنوا، جو ایمان لے آئے، صرف ایمان نہیں، وعاملوا الصالحات، نیک عمل بھی کیے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صبر کی بھی وصیت کرتے رہے اور حق سچ کے ساتھ رہنے کی بھی وصیت کرتے رہے، وہ لوگ نقصان میں نہیں ہیں۔ یہ حقیقت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی اور اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی لگن نصیب فرمائے، اور اللہ ہمیں دین کی معرفت اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔